بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ کون سا خرچ اسراف میں آئے گا اور کون سا نہیں آئے گا، چونکہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ کاروبار، گھر بار یہ سب تو دنیا کے مشاغل ہیں، لہٰذا ان پر خرچ کرنا اسراف ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اہل و عیال کو کبھی آؤٹنگ پر لے کر نہیں جاتے کہ یہ بھی ان کے نزدیک اسراف میں شامل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے کسی درس میں بیان کی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک انسان کو رہائش کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ اب وہ اس مقصد کے لیے ایک جھونپڑی ڈال لیتا ہے اور چھپر وغیرہ ڈال کر وہ رہائش کا انتظام کر لیتا ہے، تو اس کی رہائش کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی اور یہ بالکل جائز ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ رہائش کے ساتھ آسائش بھی ہو۔ اس کے لیے وہ ایک پکا مکان بنواتا ہے جس کے در و دیوار اینٹوں اور سیمنٹ وغیرہ سے لیپ کر اچھی طرح بنائے جائیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ رہائش ہو لیکن آسائش کے ساتھ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ بھی بالکل جائز ہے اور اسراف میں داخل نہیں ہے۔ تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ وہ رہائش اور آسائش کے ساتھ آرائش بھی چاہتا ہے۔ اب آرائش کے لیے وہ فرش پر ماربل یا ٹائلز وغیرہ لگاتا ہے اور در و دیوار پر اچھا رنگ و روغن بھی کرواتا ہے، حالانکہ سیمنٹ والے کمرے میں بھی رہا جا سکتا تھا۔ کسی کمرے میں کارپیٹ بھی ڈلواتا ہے اور آرام کے لیے بیڈ شیٹ بھی رکھتا ہے۔ وہ بغیر اس آرائش کے گھر میں بھی رہ سکتا تھا، لیکن وہ اگر اپنے گھر میں آرائش بھی کرواتا ہے اس نیت سے کہ اسے آرام بھی ملتا ہے، اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی وسعت دی ہے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے اور شریعت اس سے بالکل منع نہیں کرتی۔ چوتھا درجہ ہے نمائش، یعنی کہ وہ شخص گھر بناتا ہے، آرائش کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ اس کی مالداری سے متاثر ہوں اور وہ دوسروں پر اپنی فوقیت جتا سکے، تو یہ ناجائز ہے۔ اب یہ اسراف میں بھی داخل ہے۔ ایک صاحب جدہ جا رہے تھے اور انہوں نے بزنس کلاس کی ٹکٹ لے لی۔ ان کے کسی جاننے والے کو پتہ چلا تو کہنے لگے، اچھا تو آپ اسراف کرتے ہیں؟ بزنس کلاس میں سفر کرنا اسراف کیسے ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو جواب نہ دے سکے۔ ان صاحب کو سفر کے دوران کچھ رائٹنگ کرنی تھی اور وہ غیر ضروری طور پر تھکنا بھی نہیں چاہتے تھے اور وہ بزنس کلاس کی ٹکٹ بھی خرید سکتے تھے، تو یہ اسراف میں نہیں آتا۔ یہی معاملہ کپڑوں اور دیگر چیزوں میں بھی ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو وہ آپ کے حال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہال ڈال کر، ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر اور گریبان چاک کر کے سڑک پر نکل آئیں۔ یہ سادگی نہیں ہے بلکہ حماقت ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی وسعت سے نوازا تھا، لیکن ہمیشہ سستی ترین چپل پہنتے تھے، انتہائی ہلکی کوالٹی کے کپڑوں کا انتخاب کرتے تھے۔ گھر میں گاڑی تھی لیکن شاذ و نادر ہی چلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک بار میں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی کی شکل میں ایک نعمت دی ہے، آپ کیوں نہیں چلاتے؟ کہنے لگے کہ پیٹرول کا اسراف ہوتا ہے نا، کیا ضرورت ہے، بیوی بچے بس میں چلے جاتے ہیں۔ عجیب منطق ہے کہ بھلے وہ خوار ہوتے ہوئے جائیں لیکن گاڑی نہیں استعمال ہوگی، اور اگر کوئی دیندار شخص یا کوئی عالم دین اچھے حال میں نظر آ جائے تو عوام الناس کو آسانی سے ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ نہ کچھ قصور ہمارے محترم علماء کا بھی ہے، کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی عالم ہوگا تو مفلوق الحال ہی ہوگا، وہ پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے اور کم تنخواہ پر گزارا کرے۔ تجربے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سادگی اور اسراف کے مفاہیم سے لوگوں کی اکثریت آشنا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ ہر شخص اپنی عقل کی بنیاد پر خود رائے کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس پر سختی سے جمع بھی رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے مظاہر عام ہیں، اور سیاست ہو یا مذہب، ہر جگہ ہمیں خیالات اور ان کے اظہار میں ایک شدت نظر آتی ہے۔